أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی تک ہم کو رمضان تک پہنچا دے، اور ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے اس کے روزے، اس کا قیام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ رمضان ایسا گزرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. چند دن ہیں پھر وہ سال مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد رمضان المبارک کا عظیم مہینہ کہ جب وہ شروع ہوتا تو اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی مبارک دیا کرتے تھے کہ ھذا رمضان قد جاءکم، کہ لوگوں یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے. شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس مہینے کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی خیر سے اور جنت سے محروم رہ گیا تو سمجھے وہ ہر خیر سے ہی محروم رہ گیا. کہ جس کی رمضان میں بخشش نہ ہوئی تو کب اس کی بخشش ہوگی؟ جو رمضان میں اللہ کی طرف نہ آیا تو کون سا وقت ہوگا جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا؟ کہ جس وقت اللہ اتنی مدد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، بڑے خبیث شیطانوں کو اللہ رب العزت باندھ دیتے ہیں، نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں. اس مہینے سے جس نے فائدہ نہ اٹھایا تو وہ کب فائدہ اٹھائے گا؟ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 11 بھائیوں کے درمیان یوسف تھے. 11 بھائیوں کے درمیان 12ویں یوسف ہے. یہ اللہ کو اتنا پیارا ہے. جس طرح یوسف اپنے باپ کو سب سے زیادہ احب تھے، محبوب تھے، پیارے تھے، اسی طرح یہ مہینہ 11 مہینوں سے زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے نزول کے لیے، اپنی رحمتوں کے لیے، اپنی بخششوں کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس مہینے کی آمد سے پہلے یہ چند دن جو ہے ہم نے اس میں کچھ کام کرنے ہیں تاکہ ہم رمضان کے لیے تیاری کر سکیں. رمضان آئے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں، اور اگر ہم میں سے کسی ایک کا وقت بھی آ جائے رمضان سے پہلے تو اللہ اس کو اجر ضرور عطا فرمائیں گے. سب سے پہلی چیز جو رمضان سے پہلے ہم نے کرنی ہے وہ اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ یا اللہ اس رمضان میں ہم تیری عبادت پوری تندہی کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ کریں گے. اس کے روزے رکھیں گے، اس کا قیام کریں گے، اس میں قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں صدقات و خیرات کریں گے، اس میں تیرا ذکر کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو اذیت نہیں دیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے. جس قدر ممکن ہوا ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے. یہ نیت ابھی سے کر لینی ہے، کیونکہ نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل
रहमत उल्लाह अलैह अपने बेटे को कहा करते थे कि ऐ मेरे बेटे इनविल खैर फ़इन्नक ला तज़ालु बिखैरिन मा नवैतल खैर, कि ऐ मेरे बेटे नीयत अपनी हमेशा दुरुस्त रखना, हमेशा खैर की नीयत रखना, क्योंकि फ़इन्नक मा तज़ालु बिखैर मा नवैतल खैर, जब तक आप खैर की नीयत में रहेंगे आप नेकी में ही रहेंगे, यानी नेकी की नीयत में जब तक रहेंगे तो हमेशा नेकी में ही रहेंगे। और जो शख्स नेकी की नीयत कर ले और फिर किसी वजह से ना कर सके, मौत आ जाए, बंदा आजिज हो जाए, बीमार हो जाए, तो उस नीयत का तो कम से कम उसे अजर मिलता है ना। जैसा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा कुतिबत लहू हसना, जो किसी नेकी की नियत कर लेता है, इरादा कर लेता है, तो महज इरादा करने से ही अल्लाह उसकी नेकी लिख देते हैं, और अगर वो कर गुजरे तो उसको 10 गुना से लेकर 700 गुना तक लिख दिया जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स बुराई की नियत करता है तो जब तक वो बुराई करता नहीं है, अल्लाह का ये फजल और उसकी रहमत है, अल्लाह उसकी बुराई लिखता ही नहीं। तो इसलिए नियत कर लें कि रमज़ान में हम इन्हें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है, और हर मुमकिन कोशिश करनी है कि इस रमज़ान में हम अपनी सुस्ती और अपनी नाअहली और अपनी काहली को दूर ही रखेंगे। सबसे पहला काम अपनी नीयत की दुरुस्त की। दूसरा काम कि बड़ी खुशी के साथ रमज़ान का इंतज़ार करना है, रग़बत के साथ, शौक़ के साथ, जिस तरह हम किसी भी अपने महबूब, अपने प्यारे का इंतज़ार करते हैं। जैसे देखें ना, किसी दूसरे मुल्क में किसी के बेटे ने रहना हो, को बेटा रहता हो, किसी औरत का शौहर रहता हो, या जो है कोई भी यानी प्यारा किसी का भी दूर से आने वाला हो, बड़ी देर से मुलाकात ना हुई हो, तो जिस तरह उसके आमद का दिन गिने जाते हैं, हमें इस तरह दिन गिनने चाहिए। ये नहीं कि हाय 3 दिन रह गए, हाय 2 दिन रह गए, नहीं, बल्कि शौक़ के साथ और मोहब्बत के साथ। क्योंकि देखिए जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अल्लाह की मुलाकात को और नेकियों के लिए वक़्त से पहले पहुंचते हैं। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मखसूस वक़्त दिया कि मेरी मुलाकात के लिए आना, तो अल्लाह ने पूछा मूसा तुम तो पहले ही पहुंच गए, तो कहने लगे वह अजिल तो इलैका रब्बी लितर्दा, वह जल्दी आ गया या अल्लाह ताकि तो राज़ी हो जाए। इस तरह नमाज है, नमाज से पहले अगर कोई आता है, अजान से भी अगर कोई पहले आ जाए तो क्या बात है, वरना नमाज से पहले कोई अगर आए, उसकी नमाज और जो इन वक़्त में आए एक जैसी हो सकती है? नहीं। जो तो ये शौक़ के साथ इन दिनों का इंतज़ार करें। तो जो मोमिन होते हैं वो जैसे ही अल्लाह की तरफ से किसी नई इबादत का हुक्म होता है, नया हुक्म मिलता है, नई अल्लाह की फरमाबरदारी करने का मौका मिलता है, तो उनके ईमान में इजाफा होता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया कि वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, जब भी अल्लाह ताला कोई सूरत नाज़िल फरमाते हैं तो मुनाफिक कहते हैं कि है किसके ईमान में इजाफा हुआ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन व हुम यस्तबशिरून, जो मोमिन है उनके ईमान में इजाफा होता है और वो एक दूसरे को खुशखबरियाँ देते हैं, एक दूसरे से खुश होकर मिलते हैं कि अल्लाह ने और एक सूरत नाज़िल फरमा दी है, अल्लाह ने कुरान करीम की एक और आयत नाज़िल फरमा दी है। तो इसी तरह मोमिन खुश होता है कि एक और महीना रमज़ान का अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमा दिया है। तीसरी चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला सलामती के साथ रमज़ान तक पहुँचाए। जैसा कि मुअल्ला इब्न फज़ल बयान करते हैं रहमहुल्लाह कि जो हमारे सलफ़ थे ना, कानू यदऊन अल्लाह सित्तत अशहुरिन अन युबल्लिगहुम रमज़ान, कि वो रमज़ान से 6 महीने पहले ही दुआ शुरू कर दिया करते थे, अल्लाह ये रमज़ान हमारे नसीब में कर दे।
یہ رمضان ہمارے نصیب میں کر دے۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو یدعون ستۃ اشہر ان یتقبل منہم، تو 6 مہینے یہی دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ یہ مہینہ یہ رمضان ہم سے قبول فرما لے۔ یعنی کہ پورا سال ان کا یا رمضان کے انتظار میں گزرتا تھا یا رمضان المبارک کی قبولیت کی دعا میں گزرتا تھا۔ پورا رمضان پورا سال وہ رمضان کی دعائیں ہی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو صحت اور تندرستی اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ چوتھی چیز جو رمضان سے پہلے کرنی ہے وہ ہے رمضان کی اہمیت کو سمجھنا، کہ رمضان جو ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں، یعنی رمضان شروع ہوا اس کی اہمیت کا کوئی نہیں پتا، یہ پتا ہے صرف کہ بس سحری کھانی ہے اور افطاری کرنی ہے، بس کہ رات کو امام صاحب پڑھیں گے ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں، کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ رمضان المبارک کیسا عظیم مہینہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے کیا فضائل بیان کیے ہیں اور احادیث میں اس کا کیسے ذکر ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے دل میں اس کی عظمت کو اجاگر کریں تاکہ ہمیں اس کی شان ہمارے اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی ہمارے دل میں آئے۔ پانچویں چیز جو رمضان المبارک سے پہلے ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کوشش بھی کرے تو وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک، کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب محبت کے دعوے دار ہیں، وہ کتنے خوش قسمت ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں، نام لے کے کہا کہ یا معاذ انی لا احبک۔ پھر آپ نے ان کو ایک تحفہ دیا، یعنی محبت کا پیغام دینے کے بعد ایک تحفہ دیا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ فلا تدع ان تقول فی کل صلاۃ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے معاذ ہر نماز میں یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا کہ اے اللہ میری مدد فرما، ربی اعنی علی ذکرک، کہ اے اللہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اللہ میری مدد فرما، و شکرک، کہ میں تیرا شکر کروں، و حسن عبادت، میری مدد فرما کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے تو یہ جو ہے وہ انسان اچھے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ اور بھی دعائیں ہیں، مثلا ایک نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر مجلس میں وہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ مجھے ایسی اپنی خشیت عطا فرما، ما تحول بیننا وبین معصیتک، کہ جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اے اللہ مجھے ایسی اطاعت کی توفیق نصیب فرما کہ جو مجھے تیری جنت تک پہنچا دے۔ تو یہ لمبی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، تو یہ دعا جو ہے یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام ہر مجلس میں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہر مجلس میں یہ صحابہ کے سامنے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ رب اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک
ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. تو اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور اگر کسی کو یہ عربی دعائیں نہ بھی ہے تو اللہ سے ویسے پنجابی میں دعا مانگ لے, اردو میں مانگ لے کہ یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. چھٹی چیز جو رمضان المبارک سے پہلے ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے سابقہ رمضان کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا پچھلا رمضان کیسا گزرا. اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا تھا تو ہمیں چاہیے کہ اپنا اس رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بھی اچھا کریں. اور اگر اس میں کوتاہیاں تھیں اور ہمیشہ ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کوتاہیوں کو دور کریں. اور جو غلطیاں ہم نے وہاں پہ کی ہم سوچیں کون کون سی غلطی ہم نے کی. کچھ کھانے پینے میں کی, اٹھنے بیٹھنے میں کی, سونے جاگنے میں کی, عبادات میں کی, قرآن کی تلاوت میں کی, معاملات میں کی, اپنی زبان سے کی, کون کون سی کوتاہیاں جو ہیں وہ ہم سے ہوئی ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. ساتویں چیز کہ اپنی مجلس کو اچھی کریں. اس وقت سب سے ایک تو دوستوں کی مجلسیں ہیں اور جس طرح کہ ہمارے رمضان المبارک میں ایک رواج ہوتا ہے کہ ساری رات دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور بچے خاص طور پر کھانا پینا, لوگ اپنی فیملی کو لے کے نکل جاتے ہیں, ساری رات اسی طرح گزار دیتے ہیں تاکہ دن کو اچھے طریقے سے نیند آ سکے اور اچھے طریقے سے ہم دن گزار لیں. لیکن یہ رمضان اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت جو ہے وہ ضائع کریں اور رات کو کرکٹ کھیلیں اور رات کو اور دن کے وقت اور یا رات کے وقت سب سے بڑا ہمارا دشمن, ہمارے وقت کا سب سے بڑا دشمن ہمارا موبائل ہے کہ جس پہ وقت جو ہے ہم اتنا گزارتے ہیں. یہ فیس بک پہ نا ایک باقاعدہ آپشن ہوتا ہے کہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم اس پہ گزارا ہے. ہم دیکھیں کہ اپنے موبائل پہ یہ ہم سب دیکھیں اپنا کہ ہم ایک دن میں 24 گھنٹوں میں ہم نے اپنے موبائل پہ کتنا وقت گزارا ہے. فیس بک پہ, یعنی کون سی بک؟ فیس بک. اور ہے ایک ہے اللہ کی بک, کتاب اللہ پہ کتنا وقت گزارا ہے اور چہرے کی کتاب پہ کتنا وقت گزارا ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کی فضولیات اور لغویات, ان کے ناچ گانے, ان کی ریلز, ان کے ٹوٹے اور یہ فضولیات دیکھنے میں ہم نے کتنا وقت گزارا ہے اور قرآن کو ہم نے کتنا وقت دیا ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور اس وقت جو میں نے ذکر کیا کہ اپنی مجلس کو اگر ہم درست کر لینا کہ مسجد کو وقت زیادہ دیں, علماء کی مجلس میں بیٹھیں اور دین کی مجلسوں میں بیٹھیں اور جو ہے وہ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لے اور دین کو اپنا ساتھی بنا لے. جہاں ترجمے کی, قرآن کی, حدیث کی مجلسیں ہوتی ہیں ان مجالس میں بیٹھیں تو یہ مجالس ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی. نیک لوگوں میں انسان بیٹھتا ہے تو اس کو نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برے لوگوں کو میں بیٹھتا ہے تو انسان برائی ہی کرتا ہے یا کم از کم غفلت میں اپنے وقت گزارتا ہے. اس لیے رمضان سے پہلے اپنی مجلسوں کو اچھا کریں اور ان کو درست کریں. 8ویں چیز وہ ہے رمضان سے پہلے توبہ اور استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارا یہ رمضان اس طرح گزرے کہ تو ہمیں بخش دے. تو جتنے گناہ اللہ ہمارے ہو چکے اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ تو ہمیں نیکی کی ہی توفیق عطا فرما. اپنے پہلے جتنے گناہ ہیں ان سے استغفار اور کثرت کے ساتھ استغفار جو ہے یہ ان ایام میں کریں. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے معافی مانگو, وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے.
وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو اپنی شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرف مائل ہو جاؤ، تم گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کر دے، تمہارے بوجھ ہلکے کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو کمزور ہے، یہ کسی بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نویں چیز، اپنے دل کی اصلاح کریں، کیونکہ دل ہی جو وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا دل جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر یہ خراب ہو تو سارا جسم ہی خراب ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، کہ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، 10ویں چیز جس کا رمضان سے پہلے ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ ہے آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، کینے، حسد، بغض، ان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ آپس میں جو لڑائیاں ہیں، یہ جو کینہ ہے، یہ جو حسد ہے اور بغض ہے، اور پھر قطع تعلق کی پہنچ جو ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے نیک عمل اور اچھے سے اچھا عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت کل یوم اثنین و خمیس، کہ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فیغفر فی ذلک اليوم لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو ان دنوں میں معاف کر دیتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو۔ لیکن کچھ موحد پھر بھی بخشش سے رہ جاتے ہیں، کچھ موحد پھر بھی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ الا من بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ کون ہے؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے درمیان آپس میں قطع تعلقی ہے، آپس میں بغض ہے، ایک دوسرے کے دل جو ہے وہ میلے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انذروا ھذین حتی یصطلحا، سب کو معاف کر دو لیکن ان کو پینڈنگ رکھو، ان کے معاملے کو پینڈنگ رکھو، معطل رکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ اس لیے رمضان سے پہلے جتنی کوئی بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کمی ہے، کچھ بھی ہے، بھائیوں میں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، ایک دوسرے کو سے معافی تلافی جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 11ویں چیز، رمضان سے پہلے ذہنی اور عملی تیاری، یہ ایک بڑی ہی اہم چیز ہے، ذہنی اور عملی تیاری۔ یعنی ذہنی تیاری کیا ہے کہ انسان اپنے لیے یہ پورا اپنا پلان بنائے کہ رمضان میں نے کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، اور پھر روزہ کیسے رکھنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے جو اللہ توفیق دے اس میں صدقات و خیرات کیسے کرنا ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، پھر لوگوں کو نیکی کا حکم کیسے دینا ہے، برائی سے روکنا کیسے ہے، اپنی ذاتی عبادت کیسے کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ ساری چیز یہ ذہنی طور پر تیاری کرنی۔ اور دوسرا عملی تیاری ہوتی ہے، یہ عملی تیاری نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ جناب اتنے کلو بیسن آ جائے تاکہ پکوڑوں میں کوئی کمی نہ آئے، اتنے کلو گھی آ گیا، سبزیاں آ گئی، دالیں آ گئی، اور شربت آ گئے، اور یہ آ گئے وہ آ گئے، یہ نہیں۔ یہ کھانے پینے کے سلسلے دکانیں کھلی رہتی ہیں، 12 مہینے چلتے رہتے ہیں۔ عملی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو منظم کر لیں پہلے سے ہی، جو کام پہلے سے کرنے والے میں سے 2-3 دن ہے جو خریداری کرنی ہے وہ پہلے سے کر لیں، عید کے لیے کپڑے خریدنے ہیں خرید لیں،
عید کی تیاری کرنی ہے وہ کر لے، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لے۔ اور اس کے ساتھ کیا؟ عبادت کی تیاری، کہ مسجد کے ساتھ تعلق کو جوڑے، جو خواتین ہیں اور مرد حضرات بھی سارے اپنے گھر میں کوئی ایک حصہ جو ہے وہ عبادت کے لیے خاص کر لیں، ایک کنارہ جہاں پہ جائے نماز ہر وقت بچھا ہو۔ لوگوں کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ جائے نماز بچھا نہیں رہنے دیتے ورنہ شیطان نماز پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی شیطان نماز پڑھ لے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ نماز پڑھ لے گا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کہتے جلدی سے اٹھا لے ورنہ شیطان نماز پڑھ لے گا۔ جائے نماز جہاں پہ بچھا ہو، جہاں پہ قرآن کریم پڑھا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی تیاری یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھیں، کتابیں پڑھیں، دروس سنیں اور علماء کی مجالس میں حاضر ہو۔ اب تو آن لائن جو ہے وہ باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں جس میں رمضان المبارک کی تیاری کروائی جاتی ہے، رمضان المبارک کے مسائل، ہر جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھیں اور رمضان المبارک کے جو ہے وہ احکام جو ہے وہ ان کو سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلف کے احوال جو ہیں، ہمارے جو اسلاف تھے وہ رمضان کی تیاری کیسے کیا کرتے تھے، اور وہ روزے کیسے رکھتے تھے، وہ نمازیں کیسے پڑھتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے تھے، وہ اللہ کی تسبیح کتنی بیان کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، پھر صحابہ کرام، اور پھر اس طرح جو ہے تابعین کرام، اور یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں۔ تو یہ ذہنی اور عملی تیاری ہے جو رمضان سے پہلے ہم نے کرنی ہے، اور رمضان آئے تو ہم بالکل تیار ہو۔ یہ نہ ہو، یہی نہ بتاؤ کہ روزہ کس سے ٹوٹتا اور کس سے نہیں ٹوٹتا، رمضان کے احکام کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو روزے کے اجر کو کم کر دیتی ہیں یا اسے ختم کر دیتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو روزے کے اجر کو زیادہ کر دیتی ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو اس کا اہتمام جو ہے وہ رمضان سے پہلے کر کے رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی بھی نصیب فرمائے۔